اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار اجر و ثواب رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دے گا۔ تو اس قدر ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 4 کام ضرور کریں۔ پہلا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں، اور دوسرا استغفار کی کثرت کیا کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور تیسرا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے جنت مانگو، اور چوتھا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے جہنم سے پناہ مانگو کیونکہ اس کے بغیر انسان کا چارہ نہیں، اور یہ وہ پاک اور مقدس مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتا ہے۔ تو اس لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اس سے توبہ اور استغفار کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایک اچھے اور نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک کو بسر کریں، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنے کا حکم فرمایا ہے ان سے رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رمضان المبارک کے باقی ایام ہیں ان کو اچھی طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔